بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد قال المؤلف الجمع والترجيح القاعدة الأولى الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح. القاعدة الثانية لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت. القاعدة الثالثة لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتعبير بعيد. القاعدة الرابعة لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. أهل الحديث هم جس منهج اسپر اصول فقہ سندر جلسوں مضمون جو اجوز جو الجمع والترجیح ام بعد انشاءاللہ بیٹی کے مضامین مگر گۄڈنیُک مضمون شش الجمع والترجیح. الجمع یعنی جمع کرن والترجیح اکس دلیل بیکس دلیل پہ ترجیح دین. یعنی ایسے حدیث یا دلیل یوان یم زن بظاہر تمن درمیان ٹکراو تعارض تتھس حالتس اندر کیا کرو اس کرو تمن درمیان جمع کن اس تمو مز اکس بیکس پہ ترجیح. اگر جمع کرو اس صورتس مز کرو تو کت پٲٹھۍ کرو, اگر ترجیح دمو اس صورتس مز دمو تو کت پٲٹھۍ دمو. یہ اصول فقہ اندر اخ مضمون آسان الجمع و ترجیح یتھ مز واریاہ تفصیلی احکام مختلف کتابن مز اصول فقہ یہ نسن امیک کی قواعد یمو درج کر تم مختصر تمو اندر تھاون آئے تم ژور. تمن مز گۄڈنیُک قاعدہ القاعدة الأولى الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح. الأحاديث المتعارضة احادیث یمن پانوانی آسہِ تعارض چھُ ظاہر ٹکراو. تعارض چھُ اصلی ونان عرض گوٚو پیش کرُن. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ونان چھِ کٲنٛسہِ مےٚ حظ چھُ عرض. کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس عرفس منٛز سمجھان یہِ چھُ احترامُک لفظ. توے اگر کانٛہہ مطلب ساتھی ونہِ ساتھیس مےٚ چھُ عرض یہِ چھُ ونان یِہوٚے تکلُفُک لفظ. یا اگر بوڑ لۄکُٹ ونہِ بٔڑِس بوڑ ونہِ لۄکٹِس مےٚ چھُ عرض کٲشرِ عرفہٕ حساب چھُ یہِ خلاف معروف چھُ یِہوٚے کہِ لۄکُٹ چھُ بٔڑِس ونان مےٚ چھُ عرض. تتھ چھُ وجہ یہِ کہِ اَسہِ چھُ نِمُت کٲشرِس مفہوٗمس منٛز یہِ احترام مےٚ چھُ عرض. ییٚلہِ کہِ زن عرض چھِ اصلی ونان پیش کرُن. توے چھِ ونان معروضات یعنی گزارشات. یُس پیش کرِ تٔمِس چھِ ونان عارض عین الف را ضاد. یُس سُہ پیش چھُ کران تتھ چھِ ونان أسۍ عرضی چھِنا ونان میانہِ عرضی. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ میانہِ عرضی دستخط. تو عرضی یعنی میون بہٕ یہِ کیٛاہ سا پیش چھُس کران. تعارض چھُ ونان ییٚلہِ اکھ مطلب دلیٖل زٕ یِم تمہِ آیہِ یِم اکھ أکِس پٮ۪ٹھ پیش آسان گژھان. توے چھُ علما کُس لفظ کوٚر استعمال أسۍ چھِ اتھ فوراً ونان ٹکراو. أسۍ چھِ ونان اختلاف. پتہٕ چھِ أسۍ واتان تضادس پٮ۪ٹھ أسۍ سمجھان یہِ چھُ تضاد. اسے یہ اختلافک تضادک ڈنڈک مسئلہ آسان کی بلکہ یم دلیل آسان. بہ دم تہ یتھ پٲٹھۍ مثال ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ آیتِ کریٖمہ چھُ بوزان یا حدیث شریف تۄہہِ چھُ تٔتھۍ مضموٗنس متعلق کانٛہہ بدل اکھ حدیث شریف یاد پیوان. پتہٕ چھُ تۄہہِ باسان مگر مےٚ چھُنہ بوٗزمُت یِتھ پٲٹھۍ مگر مےٚ چھُنہ پوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ. اتہِ چھُ گژھان یہِ کٲم تُہۍ چھُو سُہ حدیث یتھ پٮ۪ٹھ پیش کران یہِ حدیث تتھ پٮ۪ٹھ پیش کران. ییٚلہِ امہِ آیہِ یِم زٕ حدیث اکھ أکِس پٮ۪ٹھ پیش چھِ کران أسۍ چھِ اصلی ونان تعارض. یہِ اتھ منٛز چھُ تھوڑا پرن وٲلۍ سُنٛد یا بوزن وٲلۍ سُنٛد اِشکال داخل آسان. امہِ سۭتۍ گوٚژھ اَسہِ یہِ چیٖز فِکرِ ترُن لفظہٕ سۭتی کہِ یہِ چھُنہٕ ٹکراوٕچ یہِ چھُنہٕ لڑایہِ ہٕنٛز تناقضٕچ تضادٕچ دٔلیٖل آسان کینٛہہ بلکہِ یِم چھِ اگر أسۍ لفظی طور وٕچھو تیٚلہِ چھِ بظاہر یِم أکسٕے مضموٗن کِس بارس منٛز آسان. انسانس چھُ اکھ سُہ اکھ مطلب اضطراب ذہنس منٛز گژھان ہُہ کیٛاہ تہٕ یہِ کیٛاہ. یہ أمۍ سٕنٛدِ باسے کم فہمی کِنۍ کم سمجھن کِنۍ گژھان اکثر. یِم چھِ ونان الاحادیث المتعارضہ یِم اَسہِ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ امہِ آیہِ پیش آسان گژھان. وۄنۍ چھِ أسۍ عام فہم حساب ونان یِمن منٛز پانہٕ ؤنۍ اختلاف آسہِ یا یِمن منٛز پانہٕ ؤنۍ ٹکراو آسہِ بظاہر. اگر مےٚ کوٚر عرض لفظی طور امہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ مراد
یجمع بینہما ولیل ز حدیث یمن درمیان بظاہر ٹکراو آسے اس کیا کرو اس اخ بات ہے کہ یہ ٲسِتھ کہ اس ونو دویم مز رٹ بہ اخ پتہ ہیٚکہِ ہا گوٚو گٔے أسۍ ترجیح کُن پتہٕ ہیٚکن ترجیحٕکۍ مختلف طریقہٕ ٲسِتھ مگر یِم چھِ دپان گۄڈنیٚتھ چھِ یہِ کہِ یجمع بینہما تِمن دۄن درمیان یہِ جمع کرُن گوٚو اگر زٕ دلیٖل آسہِ برونٛٹھ تِکیازِ کیٛاہ چھُ یہِ قاعدٕ یا یہِ کیٛاہ مسلہٕ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ لوٗکھ ونان کہ الدلیلان اذا تعارضا تساقطا تم سے دپان یہ زٕ دلیل پانہٕ ؤنۍ اگر تمن تعارض گوٚو تم گرن دۄشوے غٲر معتبر پانٛژھ سوٗنٛچِو تُہۍ پانے چوٗنٛکہِ حدیٖثن منٛز چھِ واریاہ احادیٖث تِم یِمن منٛز بظاہر تعارض چھُ آسان انسان چھُ باسان یتھ مسلس منٛز چھُ بیٚیہِ تہِ حدیٖث سُہ زن چھُ مختلف مسلہٕ مےٚ ونان یہِ کیٛاہ دلیٖل اگر اس ظاہر تعارض کی صورتس منٛز دۄشوے دلیٖل تراوو دپو یِم گرے دۄشوے تیٚلہِ کۭتیاہ احادیٖث پیٚن تیٚلہِ کۭژاہ دلیٖل پیٚن توے کِنیتھ چھُ اہل حدیٖث ونُن مختلف موقف یہِ چھُنہٕ خالص تِہُنٛدُے یوت بلکہِ الحمدللہ فقہاہن منٛز حتیٰ کہِ یِم زن مذاہب عرباہن کُن منٛز منسوب چھِ تِمن منٛز تہِ چھِ واریاہ یِم امیِکۍ قٲیل چھِ مگر کینٛہہ لوٗکھ چھِ امیِکۍ قٲیل کہ اگر ٹکراؤ گژھِ دلیلن تم دۄشوے گرن غیر اعتبار ولا تطرح اور ان کو نہیں چھوڑا جائے گا طرح ہو پھینکنا ترٲوِتھ ژھُنُن دٲرِتھ ژھُنُن تمن یی نہٕ تم یِن نہٕ دٲرِتھ دِنہٕ تم دلیٖلہٕ بلکہِ یِن تمن پٮ۪ٹھ یہِ الضعیف امیر الرکب ضعیف و امیر و رقم کا مطلب کیا ہے ادھی پہ کرو اردو کمزور قافلے کا سردار کمزور قافلے کا سردار اب یہ بھائی ہمارے جو ہیں اس بارے میں یہ کمزور ہے کہ یہ ہماری زبان نہیں سمجھ پاتے چلیے ہم انہیں کو آج کے اس درس کے قائد بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم انہیں کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے جی محمد فیصل آپ کہاں سے ماشاء اللہ اور جو آپ کا دوسرا ساتھی سہیل آپ بھی حیدرآباد سے تو چلیے تو یہ اسلامیات کا ایک ٹاپک ہے بنیادی طور پر اسلامی قانون سے اس کا واسطہ ہے کہ ہم اپنے عبادات اور دیگر جو اسلامی معاملات ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو قرآن اور سنت سے ہم ان کو کس طرح لے سکتے ہیں. پھر ہمارا ایک مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مضمون کے بارے میں ہمارے پاس 2 حدیثیں مختلف آتی ہیں, ان 2 حدیثوں کو ہم کیسے لیں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان 2 حدیث آپ جانتے ہوں گے, میرے خیال آپ پڑھے لکھے ہیں اسلامیات کچھ, ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو چلیے, اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 2 حدیثیں ہیں کسی مسئلے میں, کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی حدیث ہے اور دوسری ایک اور حدیث ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان 2 کے درمیان ٹکراؤ, یہ ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھاتے بلکہ ان میں اختلاف. پھر اختلاف کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کو چھوڑنا چاہیے, ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اہل حدیث کا ایک قاعدہ اور اصول یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث کے درمیان ہمیں ظاہر میں کوئی ٹکراؤ لگے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان احادیث کو ہم جمع کریں اور ہمیں ان احادیث کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسا کہ انہوں نے لکھا ولا تطرح, ان کو پھینکنا نہیں چاہیے. وہ ہے کہ وہ لوگ پھینک دیتے ہیں ان احادیث کو, جو کہتے ہیں نہیں ان کے درمیان ٹکراؤ ہے تو چھوڑ دیجیے. پھر اس میں سب سے پہلے وہ آیت سورۃ النساء کی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں, اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے, یہ سنت کے بارے میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا. اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اسی وجہ سے یہ اختلاف سے پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کہیں ٹکراؤ نہیں, اختلافات نہیں.
اب جہاں ہمیں اختلاف لگ رہا ہو وہ ہماری کم علمیت ہے یا ہماری ناقص سمجھ ہے، ورنہ قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ایک معاملہ احادیث کے بارے میں ہے کہ احادیث میں بھی اب چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متحد اور متفق کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ احادیث فرمائیں گے اور ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا؟ پھر جب ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا اور اگر ایسا واقعی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ والعیاذ باللہ وہ لوگوں میں اختلاف اور تضاد پھیلا رہے ہیں، اللہ بچائے، ایسا ہے ہی۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول اس قاعدے کے شرح میں شارح لائے ہیں، وہ کہتے ہیں امام شافعی الرسالہ میں وَلَمْ نَجِدْ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إِلَّا وَلَهُمَا مَخْرَجْ۔ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں لکھا، کہتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، ہم نے کوئی بھی دو حدیثوں کو نہیں پایا جو آپس میں اختلافی ہوں، جن میں اختلاف ہو، إِلَّا وَلَهُمَا مَخْرَجْ، مگر یہ کہ ان کے درمیان اس اختلاف سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حدیث آپ کو لگے کہ اس کا کسی دوسری حدیث کے ساتھ اختلاف ہے، وہاں اس اختلاف سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی کلام فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ایتونی بحدیثین متعارضین اوافق لک بینہما، آپ میرے پاس دو تعارض یعنی اختلاف والی حدیثیں لائیے، میں یعنی جہاں سے بھی آپ چاہیں، گویا کہ ایک طرح کا چیلنج وہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے درمیان اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دو حدیثوں کے درمیان اختلاف ہے، جا کے لائیے ایسی دو حدیثیں، میں آپ کو ان کے درمیان توفیق کر کے دوں گا، موافقت کر کے دوں گا، جمع کر کے دوں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث کے درمیان مطلب ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ ہم ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو والعیاذ باللہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر ترجیح کا کیا مسئلہ وہ آگے آئے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کا بھی اس میں ایک کلام آیا ہے اس شرح میں، وہ فرماتے ہیں ارشاد الفضول الترجیح بین المتعارضین لا فی نفس الامر بل فی الظاہر، کہتے ہیں جب ہم دو حدیثوں کے درمیان ترجیح دیتے ہیں جن کے ظاہر میں اختلاف ہوتا ہے، فرماتے ہیں انہ متفق علیہ، یہ مسلمانوں کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے کہ جو دو حدیثیں ہوں گی اور ان کے ظاہر میں کوئی ٹکراؤ ہوگا، ان کے درمیان ترجیح کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار ترجیح کا۔ اب ترجیح جب ہوگی تو اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے ایک کو چھوڑ دیا، اس وقت اس کو ہم مرجوح کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی جائز پر عمل کرتے ہو، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ آپ راجح پر عمل کرتے۔ کہتے ہیں امام شوکانی کہ دو دلیلیں جب آپس میں ان میں اختلاف ہو تو ان کے درمیان ترجیح دینا، یعنی ایک کو مطلب زیادہ وزنی قرار دے کے اس پر عمل کرنا اور دوسرے کو مرجوح قرار دے کے اس کو چھوڑنا، اس کے درمیان یہ بات مسلمانوں کے درمیان اتفاقی ہے۔ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، اور اس میں کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا سوائے ان لوگوں نے جن کا شمار ہی نہیں کیا جاتا مسلمانوں میں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کا اختلاف کوئی مطلب مقام نہیں رکھتا ہے دین میں۔ یہاں سے اس قاعدے سے ہمیں دو باتیں واضح ہو گئی، ایک یہ کہ احادیث کے درمیان ٹکراؤ اور تعارض حقیقی معنوں میں نہیں ہوتا ہے، اب جو ہوتا ہے وہ ظاہر میں ہوتا ہے اور سمجھنے کے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جب دو احادیثوں کے درمیان اختلاف ہوگا اس وقت ہماری یہی کوشش ہوگی سب سے پہلے کہ ان دو کے درمیان جمع کیا جائے، پھر اگر جمع کی صورت نہ بنتی ہو پھر جا کے ترجیح کا مسئلہ ہے وہ آگے آئے گا۔ القاعدہ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، لا یجمع بین الدلیلین اذا کان احدهما لا یثبت، لا یجمع، جمع نہیں کیا جائے گا بین الدلیلین، دو دلیلوں کے درمیان، دو دلیلوں سے مطلب دو حدیث ہیں، اذا کان احدهما لا یثبت، جب ان میں سے ایک ثابت نہ ہو رہی ہو۔ مثلا آپ کے پاس دو حدیث ہیں
اور ان کے درمیان ظاہر میں ٹکراؤ، لیکن ان میں سے ایک ضعیف ہے یا موضوع ہے، غیر مقبول ہے۔ اب یہاں پر اصل میں تعارض ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تعارض اور اختلاف کا مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں دونوں دلیلیں صحیح ہوں اور ہمیں لگے کہ ان کے درمیان ٹکراؤ۔ جب ان میں سے ایک دلیل ہی مثلا غیر معتبر ہو، مردود ہو، مردود کا مطلب ہے کبھی وہ موضوع بھی ہو سکتی ہے اور کبھی وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، جب ویسا ہے تو اس مردود اور یعنی جو ضعیف اور موضوع روایت ہوتی ہے اس کو صحیح حدیث کے ساتھ جمع کیا کرنا، مطلب اس میں کوئی ضرورت ہے مطلب اس کی نہیں ہوتی۔ اس میں امام جزائری کا کلام ہے توجیہ النظر میں، اور وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں الحدیث المقبول، حدیث المقبول، حدیث مقبول کون سی حدیث ہے؟ جو صحیح یا حسن، جس حدیث کو قبول کرنا لازمی ہے۔ اذا عارضه حدیث غیر مقبول، جب اس کے ساتھ غیر مقبول حدیث ٹکراتی ہو، غیر مقبول سے مطلب ضعیف یا موضوع، اخذ بالمقبول، تو وہاں پر کون سی حدیث لی جائے گی؟ مقبول یعنی صحیح اور حسن، وترک الآخر، اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ دوسری کون سی ہے؟ غیر مقبول جو ضعیف یا موضوع۔ اذ، کیوں، مطلب ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اذ لا حکم للضعیف مع القوی، اس لیے کہ قوی کے ساتھ، حدیث قوی کون سی ہے؟ حدیث قوی یعنی حدیث مقبول یعنی حدیث صحیح اور حسن، اس کے ساتھ حدیث غیر قوی کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اور غیر قوی کوئی مردود جو ضعیف ہو یا موضوع ہو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ان حدیثوں کے درمیان جمع کیا جائے گا جو دونوں صحیح ہوں۔ اب اگر ان میں سے ایک صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، تو وہ پہلے ہی ساقط ہے۔ اب ساقط اور محکم کے درمیان جمع کرنا کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے، نہ کوئی عقلی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ، لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد، لا يجمع، جمع نہیں کیا جائے گا، بین الدلیلین، دو دلیلوں کے درمیان، المتعارضین، جو ظاہر میں آپس میں متصادم ہوں، ٹکراتی ہوں، بتعویل بعید، دور تعویل سے، یعنی جب ہمارے پاس دو حدیثیں ہوں اور یہ آپس میں بظاہر ٹکراتی ہوں تو ان کے درمیان جمع کیا جائے گا، لیکن جمع کے بھی کئی سارے مطلب طریقے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ طریقے ایسے ہیں جو واضح ہیں، کوئی بھی طالب علم سمجھ سکتا ہے اور اس کی افادیت بھی واضح ہو سکتی ہے، معقولیت بھی واضح ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تعویلات ایسی ہیں وہ بہت دور کی تعویلات ہیں، اور ان دور تعویلات کی بنیاد پر بسا اوقات حدیثوں کے درمیان جمع کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی صحیح کام نہیں ہے، یعنی اگر ہم مطلب دو حدیثوں کے درمیان جمع کرنا چاہتے ہوں تو ایسا ہو کہ کسی قاعدے سے ہو، کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، اور اگر کوئی تعویل ہو تو وہ تعویل بھی نزدیک کوئی تعویل ہو، کوئی دور کی تعویل نہ ہو جو لوگوں کے سمجھ میں نہ آ جائے، پھر وہ کیسے اس جمع کو قبول کریں گے جب ان کے ذہنوں سے وہ دور ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا قیاس۔ اب وہاں پر قیاس کا مسئلہ مطلب شرعی معتبر قیاس نہیں، جیسا کہ ہم پہلے پڑھے ہیں، مطلب کچھ قیاسات ہوتے ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس یہ دو حدیث ہیں، اب ان کے درمیان ٹکراؤ، وہ کہتا ہے کہ ان دو کے درمیان ایسے جمع کیا جائے گا، اور وہ دور کے قیاس سے کام لے رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ تعویل بعید ہو گئی، دور کی تعویل۔ دور کی تعویل کی ایک مثال انہوں نے قیاس کی دی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ وہ قیاس نہیں ہے جو ہم پہلے پڑھے ہیں۔ قیاس ہے مطلب یعنی دور کی ہانکنا، جیسا ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یا ہو سکتا ہے ایسا ہو، ایک رائے جیسا وہ پیش کر رہا ہے لیکن جو بہت دور ہے۔ کبھی کبھار آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی مسئلے میں کوئی رائے زنی کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دور کی رائے ہے، ایسا ایک دور احتمال ہے۔ تو اس طرح سے دور تعویلات اور دور آراء کی بنیاد پر حدیثوں کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ جمع کے قاعدے جو ہیں، جو مسلم ہیں اور جو ہر مطلب
مان لیجیے کہ عام انسان کے ہاں وہ مفہوم ہیں سمجھے جا سکتے ہیں تو انہی قواعد کی بنیاد پر احادیث کے درمیان جمع کیا جائے. پھر القاعدہ الرابعہ چوتھا قاعدہ لا يصار الى الترجیح مع امکان الجمع. لا يصار نہیں جایا جائے گا الى الترجیح ترجیح کی طرف مع امکان الجمع جب جمع کرنا ممکن ہو. یہ وہی پہلی بات جب آپ کے پاس دو احادیث ہوں اور ان کے درمیان بظاہر ٹکراؤ ہو اور ان دو کے درمیان جمع کرنا ممکن ہو تو ہمارے ایک اور راستہ یہ ہے کہ ہم ان دو میں سے ایک کو ترجیح دیں گے اور دوسرے کو کہیں گے کہ یہ مرجوح ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، فی الحال عمل میں اس کو نہیں لانا ہے. تو کیا ترجیح سے کام لیا جائے گا یا پہلے جمع کیا جائے گا؟ وہی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لا یصار الی الترجیح، ترجیح کی طرف نہیں جایا جائے گا. یعنی ہم یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے کہ اس حدیث کو اس پر ترجیح ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، وہ مرجوح ہے اور یہ راجح ہے. یہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے جمع کی کوشش کی جائے گی. اس لیے کہ جمع اور ترجیح میں کیا فرق ہے؟ ترجیح میں ہم ایک حدیث کو چھوڑ رہے ہیں لیکن جمع میں ہم دونوں احادیث پر عمل کر رہے ہیں. اسی لیے بہتر، اور اس میں بہت سارے پھر قواعد بھی ہیں، قواعد انہوں نے تشریح میں اس کا کہا ان الجمع فیہ اعمال الدلیلین. جب ہم دو دلیلوں کے درمیان جمع کر رہے ہیں تو اس میں اعمال الدلیلین ہے. اعمال الدلیلین کا مطلب اس میں ہم دونوں دلیلوں کو بروئے کار لا رہے ہیں، یعنی ان پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں. وَالتَّرْجِيحُ فِيهِ إِعْمَالٌ لِوَاحِدٍ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ. اور جب ہم ترجیح دیتے ہیں تو اس وقت کتنی حدیثوں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں؟ ایک، دوسرے کو چھوڑ دیں. پھر آگے کہتے ہیں فَإِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِحْمَالِ أَحَدِهِمَا. دونوں دلیلوں کو کام میں لانا بہتر ہے ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑنے کے مقابلے میں. یہ ظاہر سی بات ہے، ترجیح میں ہم مان لیجیے دو میں سے ایک لے رہے ہیں اور جمع میں دونوں لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہتر یہی ہے جمع کیا جائے جس میں دونوں احادیث پر عمل ہوگا. اس میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کا کلام جو انہوں نے الاحکام میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں اذا تعارض الحدیثان، جب دو حدیثوں کے درمیان تعارض ہوگا یعنی ٹکراؤ، اب الآیتان یا دو آیتوں کے درمیان، اب الآیت والحدیث یا کسی آیت اور حدیث کے درمیان. اب یہاں دیکھیے چلیے دو حدیثوں کے درمیان ٹکراؤ ہے تو یہ ایک مشکل بات ہے. کیسے؟ جب دو احادیث کے درمیان جو آیات کے درمیان ٹکراؤ ہوگا وہ بھی ایک مشکل بات ہے. اب اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ ایک آیت اور حدیث کے درمیان ٹکراؤ ہے، وہ کیا کہے گا؟ آیت پر عمل کیا جائے گا اور حدیث کو چھوڑا جائے گا. یہ صحیح نہیں ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ بھی ایک تعارض کا مسئلہ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب دو حدیثوں کے درمیان ٹکراؤ یا دو آیتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو یا ایک آیت اور ایک حدیث کے درمیان، آگے کہتے ہیں فیما یظن من لا یعلم، جیسا کہ وہ سمجھتا ہے جو نہیں جانتا. گویا کہ یہ ٹکراؤ جو ہے نا اس کا اکثر حصہ اس انسان کے ہاں سے ابھرتا ہے جو علم نہیں رکھتا. اسی لیے آپ دیکھیں اکثر لوگ جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین میں یہ بھی اختلاف ہے وہ بھی اختلاف ہے، تضادات ہیں، فسادات ہیں، مشکلات، ویسا ہی کہتے ہیں نا. اب اہل علم ان اختلافات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں یا عام لوگ زیادہ واقف ہوتے ہیں، لیکن اہل علم ایسا نہیں کہتے نا. آپ دیکھیں، آپ اس کا جائزہ لیجئے، جب بھی آپ کسی عام شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلامی مسائل کے بارے میں، بالخصوص فقہی مسائل کے بارے میں، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں ہر جگہ اختلاف ہی اختلاف. اہل علم اس سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اختلاف سے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں ہر جگہ اختلاف ہی اختلاف ہے. اس لیے کہ اہل علم کے پاس اس چیز کی واقفیت ہوتی ہے کہ اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تضاد اور فساد کا، بلکہ یہ اکثر مسئلہ یا تو جمع کا ہوتا ہے یا ترجیح کا ہوتا ہے یا افضل اور مفضول کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اب فرماتے امام شافعی رحمہ اللہ فَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ استعمال كل ذلك. امام شافعی رحمہ اللہ
فرماتے جب دو حدیثوں کے درمیان ٹکراؤ یا دو آیات کے درمیان یا آیت اور حدیث کے درمیان، جیسا کہ وہ سمجھتا ہے جس کے پاس علم نہیں، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی معنی میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہوتا۔ پھر آگے کہ ففرض علی کل مسلم، ابن حزم رحمہ اللہ کا ففرض علی کل مسلم استعمال کل ذلك، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے وہ اس سارے پر عمل کرے، یعنی اس سارے کو لے۔ اب امام ابن حزم رحمہ اللہ اس بارے میں سب سے زیادہ متشدد مانے جاتے ہیں، وہ کوئی چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے اس تشدد سے بھی بہت سارا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ علم میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا مسئلہ ہو جس کو لوگوں نے یعنی علماء نے تشدد مضمون پر محمول کر کے چھوڑ دیا ہو، کہا ہو کہ نہیں یہاں پر جو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے تشدد سے کام لیا وہ صحیح تشدد نہیں ہے اور اس کو چھوڑا جائے۔ لیکن اکثر معاملات میں بالخصوص سنت کے بارے میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کا موقف نہایت ہی شدید ہوتا ہے، اور اس سے الحمدللہ علمی حلقے میں بہت سارا فائدہ ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُ ذَلِكَ أَوْلَى بِالْإِسْتِعْمَالِ مِنْ بَعْضٍ، اس لیے کہ ان دلیلوں میں سے بعض دلیلوں کے مقابلے میں بروئے کار لانے کے بارے میں زیادہ کوئی ترجیح نہیں رکھتے۔ یعنی آپ نے کیسے کہا، آپ کے پاس دو آیات آ گئی، آپ نے کیسے کہا کہ اس آیت پر میں عمل کروں گا اس کو چھوڑوں، اور ایسا ہی دو حدیثوں کے درمیان، اور ایسا ہی حدیث اور آیت کے درمیان، وہ کہتے ہیں یہ کوئی صحیح طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ان دو دلیلوں میں سے ایک کو کہو گے کہ اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑا جائے۔ فرماتے ہیں ولا حدیث بأوجب من حدیث آخر مثل، اور حدیث کا بھی ایسا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث زیادہ واجبی ہے اس حدیث سے، حدیث ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب ہے تو ان کو ایسے ہی سب کو لیا جائے۔ تو آگے کو فرماتے ہیں ولا آیت اولا بطاعت اللہ من آیت اخرى مثلها، اور ایسا ہی آیت کے بارے میں کوئی آیت آپ نہیں کہہ سکتے اس کی تاکید اس کے بارے میں زیادہ لازمی ہے اس پر عمل کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑا جائے، ایسا نہیں۔ وَكُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہتے ہیں یہ سب سارا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَكُلٌّ سَوَى فِي بَابِ وُجُوبِ الطَّاعَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَا فَرْقَ، کہتے ہیں یہ سب سارا برابر ہے استعمال یعنی بروئے کار لانے میں، اس پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں، تو اس میں کوئی فرق نہیں، فرما برداری کے بارے میں اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بیان کے سارے مندرجات کے ساتھ اتفاق کیا جائے، لیکن جو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں وہ یہ کہ آیات ہوں یا احادیث جب وہ صحیح ثابت ہو رہے ہوں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان میں سے کوئی چھوٹ نہ جائے، کسی چیز کو ہم ساقط نہ کر دیں اپنی طرف سے۔ تو یہ احتیاط کی بات علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ایسا ہی فرماتے ہیں امام شنقیطی اضواء البیان میں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں الجمع واجب اذا امکن وهو مقدم على الترجیح بین الادلہ، جہاں تک ممکن ہو جمع واجب ہے، لازم ہے، یعنی جب ہمارے پاس دو دلیلیں ہوں اور ان کے درمیان اختلاف ہو، جہاں تک ممکن ہو لازم ہے کہ ان کے درمیان جمع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ مقدم علی الترجیح مع الادلہ، اور جمع ترجیح پر مقدم ہے، یعنی ترجیح کی طرف بعد میں جایا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وجوب الجمع عدیدہ، اب جمع کیسے کیا جائے گا اس کی ایک دو مثالیں انہوں نے دی، ان میں سے ایک مثال دی، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر ایک اور حدیث ہے جس میں وہ کچھ مختلف فرما رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، انہوں نے کوئی کام خود کیا مثال کے طور پر، اور پھر حدیث میں کچھ فرما رہے ہیں جو اس سے مختلف ہے، جو ان کا عمل ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہاں کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک جمع فَمِنْهَا أَنْ يُحْمَلَ الْأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ جائز تھا، لیکن جو انہوں نے حکم دیا یہ مندوب ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ جواز کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ایک اور مثال انہوں نے دی وَأَن تُحْمَلَ الْوَاقِعَةُ عَلَى التَّعَدُّدِ،
تو کبھی کبھار یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث آ رہی ہو اور اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث آ رہی ہو. کبھی کبھار آپ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف قصہ ہے، یعنی کبھی ایسا ہوا اور کبھی ایسا ہوا، جس کو کہتے ہیں تعدد القصہ یا تعدد الواقعہ. یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو. مثلا اگر آپ جو حدیث مثلا سنن ابی داؤد میں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جوتے پہن کر ان کی نماز کا جو ثبوت ہے، اب کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جوتوں کے بغیر ننگے پاؤں انہوں نے نماز پڑھی. جب آپ کے پاس یہ دو حدیثیں مطلب آئیں گی تو آپ کیا کہیں؟ تعدد القصہ، یعنی کبھی یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں نماز پڑھی اور کبھی یہ ہے کہ انہوں نے جوتے سمیت یا جوتے پہن کر نماز پڑھی. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب ہم کہیں گے نہیں چلیے ان دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے. اس میں دو طریقے ہوں گے. ایک یہ کہ ایک جماعت کہے گی اذا تعارضا تساقطا، جب یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، نہ وہ معتبر نہ یہ معتبر. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے مثلا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھیں گے، مطلب آپ نے خود سوچنا شروع کیا، پھر آپ اس حدیث کو چھوڑ دیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں وہی حدیث صحیح ہے جس میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننگے پاؤں نماز پڑھنے کا ثبوت ہے. یہ دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی علمی طریقہ نہیں ہے کہ جلدی ہم ترجیح کی طرف جائیں گے اور احادیث کو رد کرنے کی طرف جائیں گے. اور یہاں پر بہتر یہ ہے کہ اس کو تعدد القصہ پر یا تعدد الواقعہ پر محمول کیا جائے اور سمجھا جائے کہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھی جب اس کی ضرورت تھی اور کبھی ننگے پاؤں پڑھی جب جیسا کہ اکثر احادیث سے ثابت ہو رہا ہے. تو یہ ہے الجمع والترجیح. اس کے بعد معرفت دلالات الالفاظ الشرعیہ، معرفت دلالات الالفاظ الشرعیہ. الالفاظ الشرعیہ یعنی شرعی الفاظ، دلالات یعنی ان کی وہ کس چیز پر ان الفاظ سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دلالات. معرفت اس چیز کی معرفت یعنی جو شرعی الفاظ وارد ہو رہے ہیں ہم ان سے کیا سمجھ سکتے ہیں، یہ مضمون ہے. پھر جا کے جب اس کے قاعدے آئیں گے اور ان کی مثالیں آئیں گی تب جا کے یہ مضمون جائے جو زیادہ واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں القاعدۃ الاولی، اس میں پہلا قاعدہ الواجب حمل الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية. الواجب لازم ہے، حمل الالفاظ الفاظ کو محمول کرنا، الواردہ جو آئے ہوں، فی الکتاب والسنہ قرآن اور سنت میں یا حدیث میں، علی الحقیقت الشرعیہ شرعی حقیقت پر. قرآن اور سنت میں جو الفاظ آئے ہیں، قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ ان الفاظ کو شرعی حقیقت پر یا دوسرے لفظوں میں کہوں گا اسلامی معنی پر محمول کیا جائے. اسلامی معنی یعنی الفاظ کے معانی کئی طرح سے ہوتے ہیں. ایک سب سے اہم معانی آپ جانتے ہیں مطلب لغوی لٹریری، کوئی لفظ عربی زبان میں اس کا کوئی خاص مطلب یہ ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے، اور لیکن اسلامیات میں اس کا کوئی اور معنی ہوتا ہے. جب آپ ہمارے سامنے الفاظ آئیں اور ہم یہ جانتے ہوں کہ ان الفاظ کی اسلامی حقیقت یہ ہے تو ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کو کس پر اسلامی معنی پر محمول کریں. مثال کے طور پر زکوٰۃ کا لفظ آپ کیجیے. زکوٰۃ کا لفظ جو ہے لفظی طور پر زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ پاک، مطلب پاک جو ناپاک نہ ہو. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزگی. ہم مطلب اس کا سب سے پہلے ہم جانتے ہیں صفائی، پھر ہم جانتے ہیں کہ ایک مخصوص طریقے سے جو صفائی ہوتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں پاکیزگی. اب پاکیزگی کی کئی ساری صورتیں ہیں. مثلا ایک ظاہری صورت ہے، کوئی چیز ظاہر اس پر کوئی گندگی لگی ہو اس کو دور کرنا، یہ ظاہری پاکیزگی ہے. اور ایک اور پاکیزگی ہے معنوی. معنوی ہوتا ہے مثلا کوئی شخص مثال کے طور پر
بری باتیں وہ کہہ رہا ہو، ہم اس کو کہیں گے کہ مثلا زک لسانک، اپنی زبان پاک کیجیے. اب وہ جا کے کلی نہیں کرے گا نا. ہمارے کہنے کا یہاں مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے الفاظ کو درست کیجیے، زبان صاف رکھے، یعنی اس اعتبار سے. اب جب اللہ نے کہا وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ یعنی مال کی زکات ادا کی، تو یہاں جو زکات کا لفظی معنی ہے یا لغوی معنی ہے وہ ہے پاکیزگی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، وہ ہے مخصوص مال کا ایک مخصوص حصہ جو مخصوص وقت پر دیا جاتا ہے اور مخصوص لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زکات. اب جب بھی یہ لفظ آئے گا تو اس کو اسی شرعی حقیقت پر لیا جائے گا، سوائے وہاں جہاں کوئی ایسا قرینہ ہو، جہاں مانع ہو یعنی رکاوٹ ہو، وہ اس لفظ کو شرعی معنی پر مراد لینے سے. پھر انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے جو مثال دی وہ ہے الوضو، وضو. جب میں نے کہا وضو تو ہم سب نے کیا سمجھا؟ وضو کیا ہوتا؟ وضو کا چمن میں ان وضو اس کے آپ سمجھ تو پھر وہ غسل بھی ہو سکتا ہے نا، جب آپ نے کہا پاکیزگی حاصل. جب میں نے وضو کہا تو آپ سب کے ذہن میں وہی مخصوص اعمال آئے ہوں گے جس کو ہم یہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں ہم چہرہ دھونا، بوچھا دھونا. پھر اس میں کچھ مخصوص کام ہے، مثلا ہاتھ دھونا، پھر کلری، پھر ناک صاف کرنا، پھر چہرہ دھونا، پھر بازو، پھر مسا، پھر پاؤں دھونا. یہی وضو ہم سمجھے نا. لیکن عربی زبان میں وضو اصل میں ہاتھوں کے دھونے کو کہتے ہیں، وضو عربی زبان. اب جہاں پر بھی قرآن اور حدیث میں وضو کا لفظ آئے گا تو ہمیں وہاں لغوی معنی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس کی شرعی حقیقت کی طرف جانا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے لازم ہے. اس میں ایک فساد پیدا ہو گیا جب لوگوں نے اب دیکھیں، جب کسی بھی لفظ کو اب شرعی حقیقت سے ہٹا کر لغوی معنی پر لیا جائے گا، ایک شرعی حکم کل عدم ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ سے کسی کام کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وضو کیجیے، گویا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ مخصوص عبادت کریں جو ہم جانتے ہیں وضو کی، الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. لیکن اگر آپ نے ہاتھ دھو کے آئے، گویا کہ ایک شرعی حکم جو وضو کا تھا وہ کل عدم ہو گیا، معطل ہو گیا. اور اس طرح سے بہت سارے نقصانات نے جنم لیا جب شرعی حقیقتوں سے الفاظ کو ہٹا کے لغوی معنی پر یا لسانی معنی پر ان کو معمول کیا گیا. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے کہ کتاب و سنت میں جو الفاظ وارد ہوئے ہوں ان کو شرعی حقیقت پر معمول کیا جائے. اور میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں لغوی معنی پر یعنی لسانی یا زبان کے معنی پر محمول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ضرورت پڑتی ہے تب جا کے اس کی طرف جایا جائے، ورنہ نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک اس میں تشریح آئی ہے، وہ کہتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمْ، مناسب بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے ان الالفاظ الموجودہ فی القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث میں جو الفاظ موجود ہیں، اذا عرف تفسیرها وما اريد بها من جهة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی تفسیر معروف ہو اور جب وہ مراد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات اور ان احادیث سے لیا ہو وہ ہمارے سامنے ہو، لم يحتج في ذلك الى الاستدلال باقوال اهل اللغة ولا غيرهم، ان بیانات میں پھر اہل لغت ان کے اقوال اور ان کی تفسیرات پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر فرمائی ہو اور کسی حدیث کی انہوں نے وضاحت کی ہو، بس مسئلہ ختم. پھر اس میں ہم اگر اہل لغت کی طرف گئے گویا کہ ہم شرعی حقیقت سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم
چاہتے کہ نہیں اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی دیا اس کی طرف نہیں، اس پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، ہم اہل لغت کی طرف جائیں گے، تو یہ وہ فساد ہے جس سے اس قاعدے کے ذریعے سے روکا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قاعدہ، القاعدہ الثانیہ النفی الوارد فی الکتاب والسنہ المراد به نفی الکمال الواجب وليس نفی الکمال المستحب۔ اب نفی الوارد فی الکتاب والسنہ، قرآن اور سنت میں جو نفی وارد ہوئی ہو، نفی یعنی انکار، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص سے، اور وہی مثال انہوں نے شرح میں بھی لائی، انہوں نے فرمایا کہ ارجع فصل فإنک لم تصلی، حدیث مسیء صلاتہ، جو معروف حدیث ہے۔ جس شخص نے نماز پڑھی تھی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا ارجع، آپ واپس جائیے، فصل، آپ نماز پڑھیے، فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس شخص نے نماز ظاہر میں پڑھی تھی کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کی نفی کی، یعنی یہ نماز نہیں ہے۔ اب یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اس انکار سے ہم کیا سمجھیں گے؟ آپ نے عام طور پر سمجھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انکار کی 3 قسمیں ہیں، یا انکار کے دلالت کی 3 قسمیں۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نفی الاصل، یعنی اصلاً کسی چیز کا انکار کرنا۔ اگر ہم کہیں گے اس کمرے میں کوئی نہیں، یعنی اصلاً وہاں کوئی نہیں، حقیقی طور پر، بنیادی طور پر وہاں کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ دوسرا ہے نفی الصحہ، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص آئے گا کہ مجھے کل دن کے لیے کسی مزدور کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتا ہو وہ کوئی مخصوص کام جانتا ہو، مثال کے طور پر وہ اینٹیں ڈالنا، اب میں کہوں گا کہ یہاں کوئی نہیں، واقعی یہاں کوئی نہیں یہاں ہے، لیکن وہ پیسہ والا اس کام کے لیے یہاں جو افراد ہیں یہ صحیح نہیں، گویا کہ میں نے کہا یہاں کوئی نہیں، یہ انکار صحت کی نفی ہے، جو شخص اس کے لیے صحیح ہے وہ یہاں نہیں۔ پھر نفی الکمال، کبھی کبھار کوئی شخص آئے گا کہ کہے گا کہ مجھے ایک شخص کی ضرورت ہے اور مجھے چاول 1 کوئنٹل اٹھانے ہیں، میں کہوں گا یہاں کوئی نہیں، پھر وہی بات، کیا یہاں اصلاً کوئی نہیں؟ ایسا نہیں۔ کیا یہاں کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ ہم سب اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم 1 کوئنٹل نہیں اٹھا سکتے۔ ہم جب میں اس کا انکار کر رہا ہوں گویا کہ میں اس کمال کا انکار کر رہا ہوں، جو کمال وہ چاہتا ہے، وہ کمال ہم میں ہے۔ تو یہ ہے نفی الاصل اور نفی الصحہ اور نفی الکمال۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن اور سنت میں انکار کیا گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کمال کا انکار ہے، کئی بہت ساری دلیلوں میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اصل کا انکار نہیں، صحت کا انکار نہیں، یہاں کمال کا انکار ہے۔ اب یہ کس کمال کا انکار ہے؟ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں یہ کمال وہ ہے جو اگر ہوتا تو بہتر تھا، یعنی کمال مستحب، لیکن قاعدہ یہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت میں کمال کا انکار کیا جاتا ہے وہ کمال مستحب کا انکار نہیں ہوتا ہے، وہ کمال لازمی کا انکار ہوتا ہے، کمال واجب کا انکار ہوتا ہے، یعنی اس کمال کا جو کمال لازم ہے کہ ہمارے پاس ہو۔ واضح ہو گیا؟ اب جو واضح نہیں ہوگا وہ آگے ہوگا۔ النفی الوارد فی الکتاب والسنہ، قرآن و سنت میں جو نفی وارد ہوئی ہے، المراد به نفی الکمال الواجب، اس سے کمال واجب کا انکار مراد ہوتا ہے، ولیس نفی الکمال المستحب، اس سے کمال مستحب کا انکار مراد نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی حدیث کی طرف آپ آئیے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے ارجع فصل فإنک لم تصلی، آپ جا کے نماز پڑھیے اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اب سب سے پہلے جو انکار کا درجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نفی الاصل، جو بنیادی طور پر نہ ہو، موجود ہی نہ ہو۔ اب یہاں ویسا مسئلہ ہے ہی نہیں، اس شخص نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، اور اسی وجہ سے وہ فرما رہے ہیں فإنک لم تصلی، گویا کہ اصل کا انکار نہیں۔ پھر جا کے صحت کا انکار، بظاہر اس شخص نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا کہ اس کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی، مثلا اگر اس شخص نے نماز پڑھی ہوتی اور نماز کے درمیان اس نے باتیں کی ہوتی، یا نماز کے درمیان اس نے کوئی چیز کھائی پی ہوتی مثال کے طور پر،
تب جا کے سمجھا جا سکتا تھا کہ اس نے نماز فاسد کی، یہ صحیح ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایسا بھی نہیں ہوا، ظاہر طور پر سب ٹھیک تھا، اتنا زیادہ ٹھیک بھی نہیں تھا۔ پھر جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، آپ نے نہیں نماز پڑھی، علماء اس کو کمال کے نفی پر انکار مطلب محمول کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو نماز پڑھی یہ ایسی کامل نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اب یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کمال کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا وہ کمال مستحب تھا یا واجب تھا؟ اگر مستحب تھا تو 3 بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نماز نہیں پڑھواتے، مستحب یعنی بہتر۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ نے جو آج نماز پڑھی یہ چلے آج، اس کے بعد چلی نہیں ہے، آگے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی مطلب جلدی آپ نماز میں نہ کریں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی انہیں نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا 3 بار کہ آپ جائیے اور دوبارہ پڑھیں۔ تو یہاں سے انہوں نے ایک بہت بڑا قاعدہ اخذ کیا کہ اسلام میں جب بھی اگر اصل کا انکار ہے تو واضح ہے، صحت کا انکار ہے تو وہ کام فاسد ہوتا ہے، لیکن جب کمال کا انکار ہوتا ہے وہاں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کمال واجب کمال کا انکار ہوتا ہے، یعنی جو لازم ہے کہ وہ کمال ہو۔ یہ مستحب کمال کا انکار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ مستحب کمال پر انکار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دن بھر کوئی کام کرتا ہے، اب تھوڑا سا اس سے مطلب وہ کمال رہ گیا، تھوڑا سا جو وہ کر سکتا تھا، مثلا اس کو کام کرنا تھا 5 بجے تک، مثلا اس نے 10 منٹ پہلے چھٹی کی، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا، آج آپ نے کام ہی نہیں کیا، کیا اس پر ہم کہہ سکتے ہیں؟ گویا کہ یہ کمال مستحب ہے، یہ 10 منٹ کا کام۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے فرما رہے ہیں کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، یہ اگر کمال کا انکار ہے تو یہ کمال واجبی کا انکار ہے۔ اب یہ قاعدہ کیوں ہے؟ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم قرآن اور حدیث میں جو انکار آیا ہے، جب ہم اس کو کمال کا انکار مانتے ہیں، اگر ہم کمال مستحب کا انکار مانیں گے تو یہ سب اختیاری مسئلہ بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ ہوگا تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، پھر جا کے اسلام میں تساہل داخل ہو جائے گا اور بہت سارے کام جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ قاعدہ لیا گیا ہے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث میں کمال کی نفی آئی ہے وہ کمال واجب ہے، کمال مستحب کی۔ پھر دلالت الاقتران، یہ قاعدہ بھی ہماری پہنچ سے باہر ہے اور اس کے بدلے ہم جائیں گے الامر کی طرف۔ اس میں کچھ قاعدے، الامر جب حکم ہوتا ہے تو اس حکم کا کیا ہے؟ القاعدہ الاولى، پہلا قاعدہ، الامر يدل على الوجوب، جو امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے قرآن اور سنت میں، وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر، یعنی لازم اور فرض پر۔ پھر اس کی دلیلیں جو شرع میں دی گئی ہیں اس میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سورۃ النور میں فرمایا گیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ ڈر جائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں فتنہ پکڑ ملے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچے، یا وہ وارد جہنم ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اب امر یہاں جو ہے ظاہر لفظ پر اگر اس کو محمول کریں گے تو امر الرسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو متفق علیہ روایت، لولا ان اشق علی امتی، دیکھیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر پر مشقت نہ سمجھتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ الصَّلَاةِ، تو میں انہیں ہر نماز کے لیے یا ہر نماز کے ساتھ یا ہر نماز کے وقت اس چیز کا حکم دیتا۔ گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ اگر میں حکم دیتا تو ان کے لیے وہ مشقت کا کام ہوتا، اور مشقت کا کام جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ فرض اور واجب ہوتا ہے۔ تو ان احادیث اور اس آیت سے علماء نے یہ بات اخذ کی ہے،
بالخصوص سورۃ نور کی اس آیت اور اس طرح کی احادیث سے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے وارد ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض اور واجب ہوتا ہے. آپ یہ قاعدہ جانتے ہیں الامر یقتضی الوجوب ما لم یصرف صارف، کہ حکم جب آئے گا تو وہ واجب ہی ہوگا جب تک کہ کوئی قرینہ اس کو وجوب سے نہ نکالے. اب انہوں نے قرائن کی بات کی اور وہ ہمارے فائدے کی کہ یہ کون سا قرینہ ہوتا ہے جو حکم کو فرضیت سے ندب کی طرف یا مستحب کی طرف یا سنیت کی طرف نکالتا ہے. یہ کیا قرائن ہوتے ہیں؟ تو ان قرائن میں سے انہوں نے 4 یہاں ذکر کیے، وہ آپ کے فائدے کے لیے بھی ہیں. تو اس میں یہ فرماتے ہیں یقون دلیل الذی فیہ الامر ذکر معه تعلیل یدل علی ان ذلک الفعل الامر للاستحباب. کبھی کبھار کوئی دلیل آتی ہے، دلیل سے مطلب قرآن اور حدیث، اور اس میں کوئی حکم ہوتا ہے لیکن اس حکم کے ساتھ ہی ایک تعلیل ہوتی ہے. تعلیل یعنی علت کا بیان، یہ اس لیے ہے یا اس وجہ سے. پھر کیا ہے؟ اس علت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ مستحب ہے، یہ لازمی نہیں. میں اس قاعدے کی وضاحت کر رہا ہوں جو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ الامر یقتضی الوجوب ما لم یصرف صارف. امر جب بھی آئے گا، حکم جب بھی آئے گا وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس امر کے دائرے میں جو بات آئے گی وہ لازم ہوگی، وہ فرض ہوگی. بس اس میں استثناء یہ ہے کہ کوئی قرینہ آ جائے جو اس کو فرضیت سے نکالے گا. اب یہ قرائن کیا ہوتے ہیں؟ کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت یا یہ جو مسئلہ ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے؟ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اس کے 4 قرائن انہوں نے ذکر کیے. سب سے پہلے انہوں نے تعلیل کا ذکر کیا. مثلا اس کی مثال انہوں نے دی، اور اب مثال سے ہی مسئلہ واضح ہوتا ہے. بالمثال یقتضی المقال. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو معروف ہے سنن میں، اسفروا بالفجر، اسفروا بالفجر یعنی فجر کی نماز آپ اسفار میں پڑھیے یا فجر کو لے کر آپ اسفار کیجیے. اور اسفار صبح کی روشنی کو کہتے ہیں، جو فجر یعنی صادق کے بعد مطلب سورج طلوع ہونے سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسفار. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر، اور اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ علماء حنفیہ نے بھی فرمایا، یہ نہیں ہے کہ آپ تاخیر کیجئے اور روشنی پھیلنے کے بعد نماز پڑھیے. انہوں نے علماء حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ آپ اندھیرے گلس جس کا حدیث میں آیا ہے اس میں نماز شروع کیجئے، اور صبح کی نماز سب سے لمبی نماز ہو، اور اتنی لمبی نماز ہو یہاں تک کہ اسفار ہو جائے یعنی روشنی پھیلنے لگ جائے. تو یہ ہے اسفار. اب سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روشنی پھیلنے کے بعد فجر ادا کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز طویل ہو یہاں تک کہ اسفار ہو جائے. اب یہ اسفار جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ فرض ہے کہ یعنی اتنی لمبی نماز ہو اور یہاں تک کہ روشنی پھیل جائے؟ اگر کسی نے فجر کی نماز میں اب گلس کے وقت اس نے پڑھی یعنی اندھیرے میں اور مختصر صورتیں پڑھی، مثلا سورۃ التین یا اس طرح سے چھوٹی صورتیں پڑھی، پھر اسفار نہیں ہوگا نا وہاں پر، وہ اندھیرے میں ہی نماز سے فارغ ہوگا. اب اس نے اندھیرے میں نماز سے وہ فارغ ہو گیا، کیا وہ گناہ گار ہے اس لیے کہ اس نے اسفار نہیں کیا؟ کیا وہ گناہ گار ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ. اگر آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ فجر کو لے کر اسفار کرو گے یعنی ایسی فجر کی نماز لمبی پڑھو گے کہ روشنی پھیلنے لگ جائے، اس میں آپ کے لیے زیادہ اجر اور ثواب. گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اسفار کیجئے وہ اس لیے کہ آپ کے لیے زیادہ ثواب ہوگا. اب وہ ثواب کے لیے کہہ رہے ہیں، علت بیان کر رہے ہیں یہاں پر یہ اسفار کیوں ہے، یہ زیادہ ثواب کی بات ہے. اب یہ زیادہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا زیادہ ثواب کا مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس فرض کی مخالفت میں آئے. فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، اس لیے کہ وہ آپ کے بہترین کپڑے ہیں. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور انہی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو بھی دفن کیا کرو. تو یہاں پر
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے حکم دیا تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ واجب اور فرض پر۔ اب دیکھیے آگے حدیث، ابی رمث التمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبان اخضران، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ دو سبز کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دو سبز کپڑے پہنے، یہاں سے پتہ چلا کہ سفید کپڑے پہننے کا جو حکم ہے یہ فرضیت کے لیے نہیں، یہ استحباب کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ فرض ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرض کی مخالفت کے مرتکب ٹھہرتے۔ اب اس میں اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، کبھی خصوصیات بھی ہوتے ہیں، کبھی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو علماء اپنے وقت پر مختلف مسائل میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ لیا گیا ہے کہ سفید کپڑے پہننا جو ہے وہ فرض کے دائرے میں نہیں ہے بلکہ مستحب کے دائرے میں۔ پھر ایک اور قرینہ ان یأتی عن الصحابی الذی روى الحدیث ما يدل على ان ذلك الامر ليس للوجوب۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی جو اس حدیث کا روایت کرنے والا ہو وہ کوئی ایسا بیان دے رہا ہو یا کوئی ایسا عمل کر رہا ہو جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ جو حکم اس نے نقل کیا وہ واجب کے لیے نہیں تھا۔ یہاں پر وہ قاعدہ فٹ ہوگا کہ صاحب البیت ادرا ہوا بما فی بیتہ، یعنی گھر والا ہی زیادہ واقف ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے، اور فالراوی ادرا بما یرویہ، راوی اپنی روایت کا زیادہ واقف ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی ایک قرینہ مانا گیا ہے جب صحابی کہے کہ جو حکم میں نے نقل کیا یہ واجب کے لیے نہیں ہے بلکہ مستحب کے لیے۔ اس کے بعد دو قواعد جن پر مختصر بات ہوگی۔ ایک القاعدۃ الثانیہ الامر یقتضی الفور، الامر یقتضی الفور، الامر حکم یقتضی تقاضا کرتا ہے الفور جلدی تعمیل کا۔ یہ وہی مثال، اگر کسی سے کہا جائے گا کہ پانی لائیے، وہ کہے گا کہ میں اگلے سال آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ یہاں سے دلیل دی گئی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ حکم کی تعمیل جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حصول ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی جب ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف سستی سے نہیں جایا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑی۔ پھر ایک اور حدیث سے یہ لیا گیا کہ حکم فوری تعمیل کا تقاضا کرتا ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا قوموا فانحروا ثم احلقوا۔ حدیبیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا، آپ اٹھو، فانحروا، اور آپ اپنے جانوروں کو ذبح کرو، واحلقوا، اور اپنے سر کے بال صاف کرو۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لوگوں نے اس کی تعمیل نہیں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہو گئے۔ تو یہاں سے علماء نے اخذ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مندوب کام پر جو ہے وہ غضبناک نہیں ہوتے۔ اب حکم کی تعمیل نہیں کی گئی اور اس میں تاخیر کی گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں لگتا کہ یہ بعد میں کریں گے، لیکن یہاں پر جو غصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے وہ اس بات پر ہوئے کہ انہوں نے جلدی تعمیل نہیں کی۔ اس حدیث سے علماء نے یہ بات اخذ کی۔ پھر اس کے بعد القاعدۃ الثالثہ الامر المطلق یقتضی التکرار۔ اب امر کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے، اور ایک مسئلہ جو تیسرا جو قاعدہ ہے الامر المطلق، جو امر مطلق ہوگا یعنی مقید نہیں ہے، بس امر ہے اور بس خالص امر، یقتضی التکرار، وہ بار بار کا تقاضا کرتا ہے۔ شریعت میں دو طرح کے اوامر آئے ہیں، یعنی احکام۔ ایک حکم ایسا ہے کہ اگر ہم نے ایک بار اس کی تعمیل کی تو ہو گیا، اور دوسرا حکم ایسا ہے کہ جو بار بار ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہ کام کریں۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
حج کا حکم جو ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ حکم اس کی تعمیل کتنی بار لازمی ہے؟ ایک بار۔ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی تب جا کے یہ پتہ چلا کہ ایک بار سے ہوگا۔ پھر جو دوسرے احکام ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، کوئی شخص کہے گا کہ میں نے قرآن میں جو 700 بار، جیسا کہ وہ کہتے ہیں علماء کہ 700 بار نماز کا تذکرہ آیا ہے، تو کوئی کہے گا کہ اس نے ایک وقت 2 رکعت پڑھی یا ایک ہی رکعت وہ بھی وتر کی مثلا، کہے گا میں نے سارے اقیموا الصلاۃ پر عمل کیا ہے، کہہ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بار بار ادا کرنی ہے۔ اور ایسے مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمانا اعبدوا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایک عبادت کا کام کیا، وہ کہے گا میں نے اس حکم پر عمل کیا۔ ایسے مثلا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا ایسے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک حکم پر عمل کرے گا، ایک فرما برداری کرے گا اور سمجھے گا کہ میں نے اس امر کا تقاضا پورا کیا، ویسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول آپ مطلب درست کیجیے، پورا کیجیے۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ مثلا اس نے صبح پورا تول کے دیا کسی شخص کو اور دن میں ناقص، اب ہم کہیں گے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اس نے کہا میں نے صبح 9 بجے اس پر عمل کیا، یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ حکم ایسا ہے جو تکرار کا تقاضا کر رہا ہے، بار بار اس پر عمل کیا جائے۔ تو کچھ احکام ایسے ہیں جو ایک بار عمل کرنے سے، مثلا اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی آپ نکاح کیجئے پسندیدہ خواتین سے، یعنی جو جن کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہو۔ اب ایک شخص جب نکاح کرتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فن کے اوپر عمل کیا، اس سے بار بار طلب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایک نکاح کا بھی قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ تو یہاں ہم اس سے یہ طلب نہیں کریں گے کہ وہ بار بار یا ہر سال نکاح جدید کرے، لیکن بعض احکام اور عمومی اور اساسی احکام، یہ بات یاد رکھیں، اساسی اور بنیادی احکام اسلام میں ایسے ہیں جو تکرار کا تقاضا کر رہے ہیں، تکرار یعنی بار بار کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فقہ میں، اصول فقہ میں ایک اہم بات ہوتی ہے کہ آپ اس امر کو سمجھیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے، تکرار ہے یا عدم تکرار۔ جب مثال کے طور پر مجھے جو ایک اور مثال یاد آئی، اسی پر اکتفا کیا جائے گا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو آپ بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو، کن پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف ایک کلام اس بارے میں منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اس نے اس آیت پر عمل کیا۔ یہ مان لیا جائے کہ اس نے عمل کیا، لیکن کیا اس حکم کا تقاضا یہی ہے؟ یہ تقاضا یعنی مطالبہ، یہ حکم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہم بار بار درود پڑھیں یا ایک بار پڑھ کے پھر حج اور نکاح کی طرح مسئلہ ختم کر دیں؟ یہ سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس میں کتنا بگاڑ پیدا ہوگا۔ جو شخص تکرار کی جگہ عدم تکرار اور عدم تکرار کی جگہ تکرار سمجھے گا، آپ خود سوچئے کہ اس کے دین لینے کا طریقہ کیا ہوگا۔ مثلا نکاح میں وہ سمجھے گا تکرار، وہ کہے گا کہ ہر سال ایک نکاح جدید کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، اور نماز میں سمجھے گا عدم تکرار، کہے گا میں نے 2 رکعت پڑھی اور اپنے پیر کے سامنے، تو مسئلہ ختم۔ تو یہ فساد واقع ہوگا جب اس میں اصول فقہ کا یہ قاعدہ صحیح طرح سے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔